بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين وراحة العاشقين ومراد المشتاقين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين نہایت ہی واجب الاحترام مہمانان ذی وقار ثناخان آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سامعین محتشم، آج کی یہ محفل باسعادت حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک سے موسوم ہے، جس میں محفل نعت کا بھی اہتمام کیا گیا۔ تو اسی مناسبت سے چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا۔ اگر گزارشات کو دل دماغ میں جگہ دے لی تو یقیناً اللہ وحدہ لا شریک اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فیضان سے ہم سب کے قلوب و اذہان ضرور منور اور معطر ہوں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔
محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور معنوی اس حیثیت سے پوری کائنات میں پھیلا کہ کائنات کے ہر کونے پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کے کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نور حسی وہ اس حیثیت سے ظاہر ہوا کہ جس فرد کے سینہ میں نور ایمان تھا وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نور حسی کو بھی دیکھنے والا تھا۔ کتب سیرت، کتب احادیث اس حقیقت پہ گواہ ہیں۔ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، کفار مکہ نے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ ہر طرح کے ظلم و ستم آزمائے۔ نتیجتاً آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ ازل والا کیا ہوا وعدہ فتح مکہ کی صورت میں پورا فرمایا کہ مکہ المکرمہ جس سرزمین سے کفار مکہ اور صنادید قریش نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کو نکالا تھا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے اسی سرزمین مکہ کی بادشاہت، اسی سرزمین مکہ کا تسلط، اسی سرزمین مکہ کا تمام تر نظام آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کے حوالے فرما دیا۔ مکہ المکرمہ فتح ہو گیا۔ اب وہ مکہ میں رہنے والے تمام حضرات جنہوں نے طرح طرح سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا، سارے کے سارے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ وہ اوجریاں پھینکنے والے، راستے میں کانٹے بچھانے والے، گالیاں دینے والے، پتھر مارنے والے، ہر ظلم و ستم آزمانے والے اب وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ نہ جانے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہم سے بدلہ کس انداز میں لیں گے۔ محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب لوگوں سے ایک ہی جملہ فرمایا، اذهبوا انتم طلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج چلے جاؤ، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، تم پر کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن ان منکرین میں سے چند اشخاص ایسے تھے جن کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یہ افراد جہاں کہیں بھی مل جائیں انہیں قتل کیا جائے، خواہ خانہ کعبہ شریف کے غلاف میں لپٹے ہوئے ملے۔ ان میں ایک کعب بن زہیر بھی تھے، ابن خطل کے ساتھ اسی طرح کیا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم طواف کعبہ فرما رہے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا کہ یہ غلاف کعبہ میں لپٹا ہے، پاؤں نیچے سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کو عرض کی گئی کہ آقا وہ ابن خطل کعبہ شریف کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نکالو اس کو۔ نکالا گیا، مقام ابراہیم اور چاہے زمزم کے درمیان اس بدبخت کو قتل کیا گیا، اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس نے اپنا یہ عمل کر کے پوری آنے والی قیامت تک اپنی امت کو پیغام دے دیا کہ جہاں کہیں بھی تمہیں گستاخ محمد مل جائے اس کو ایک لمحہ بھی چھوڑنے کی اجازت نہ دی جائے، وہیں پہ اس کے سر کو قلم کر دینا چاہتا۔ محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے کعب بن زہیر کے بارے میں سخت آرڈر فرمائے
من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، تم میں سے جو کوئی بھی کعب بن زہیر کو پائے، جس مقام پر پائے وہیں اس کو قتل کر دیا گا۔ اتفاق ایسا تھا، یہ طائف کی جانب نکل گیا۔ ان کے ایک بھائی مسلمان تھے، انہوں نے کسی ذریعہ سے اپنے بھائی کی طرف پیغام بھیجا کہ کعب آرڈر بڑے سخت ہیں، لیکن آقا کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھ، یہ تو رحمت للعالمین، آ کر معافی کا مطالبہ کر کے تو دیکھ، معافی مانگ کر تو دیکھ۔ تو یہ کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، بھائی کی بات پہ پورا اعتماد بھی نہ کر رہے تھے۔ میدان بدر کا نقشہ آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن ادھر بھائی کی محبت پہ اعتماد بھی تھا کہ بھائی مجھے دھوکہ نہیں دے رہا، اور انہوں نے پیغام بھیجا کہ اگر تم آ کر معافی نہیں مانگو گے، آرڈر سخت ہیں، کہاں تک بھاگو گے؟ ہر مقام پہ آقا کے یار بسنے والے ہیں، گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، گر مجھ سے اتنی واچت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ اس آقا کی پوری کائنات میں حدود ہے، کہاں تک بھاگے گا؟ اگر ایک نہیں تو کوئی دوسرا آقا کا غلام پالے گا اور تجھے واصل جہنم کر دے گا۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ آقا کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھ، معافی کا مطالبہ کر کے تو دیکھ۔ کعب بن زہیر رات کے اندھیرے میں نقاب اڑا ہوا، آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سے حرم میں جلوہ گر ہے، پیچھے سے آیا، آ کر کہنے لگا آقا اگر ہم کعب بن زہیر کو کہیں سے پکڑ کر لائیں، وہ آ کر معافی مانگ لے تو کیا آپ اسے معاف کر دو گے؟ دل میں ارادہ یہ تھا، اگر آقا کریم علیہ السلام نے معافی کا اعلان کر دیا تو سامنے نکل آؤں گا کہ حضور معاف کر دو، اگر آپ نے فرمایا نہیں تو پھر وہیں سے کہیں دور بھاگ جاؤں گا تاکہ کسی کو میرا پتہ ہی نہ چلے۔ لیکن قربان جائے آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت سے، آپ نے پیچھے سے آنے والے کو دیکھ کر پیچھے مڑ کر تک نہیں دیکھا، اس کی آواز سن کر فرمانے لگے کعب تو آ جو کیا ہے کیا تجھے معاف کر دیا۔ اب یہ پہلے جو کعب بن زہیر تھے اب حضرت کعب بن گئے، سامنے ہو کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، ہاتھ چومے، کلمہ شریف پڑھا، اب عرض کرنے لگا کہ حضور اجازت ہو، جس زبان سے تمہاری حجب کیا کرتا تھا، تمہاری توہین کیا کرتا تھا، اب اجازت دو اسی زبان سے تمہاری نعت نہ کہہ دوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کعب تمہاری مرضی۔ آقا میں تو چاہتا ہوں کہ میں نعت کہہ دوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر ذرا صبر کر، صحابہ کرام علیہم رضوان کا جمع غفیر جمع ہو لینے دے، پھر منبر بچھا لینے دے، اس پہ جلوہ گر ہو کے میری تعریف کر تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے جو کام کل تک جس زبان سے آقا کریم علیہ السلام کی تنقید کرتا تھا آج اسی زبان سے میرے محمد کریم کی تعریف بھی کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جمع ہو گئے، منبر بچھایا گیا، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ جلوہ گر ہوئے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے آنے کی بات عرض کرتے ہیں۔ اپنے قصیدے کی ابتدا کی آتے تو عند الرسول معتذرا والعذر عند الرسول مقبول، کہ میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تھا معافی نامہ لے کر، یہاں آ کر پتا چلا کہ یہ نبی تو بڑا رحیم ہے، یہ نبی تو بڑا بندہ نواز ہے، یہ نبی تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ آیا تو تھا معافی کا مطالبہ لے کر، لیکن یار نے جھٹکا نہیں، یار نے فوراً ہی معاف فرما دیا۔ قصیدہ 20
22 اشعار پہ مشتمل ہے. صرف ضرورت کے مطابق ایک شعر اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت کعب نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دوسرے شعر میں عرض کیا ان الرسول لنور یستضا بہ مہند من سیوف الہند مسلول. کہ لوگوں کسی مغالطے میں نہ رہنا، بے شک اللہ کے رسول نور ہیں. اور نور کیسے ہیں؟ یستضا بہ مہند، جس کے نور سے پوری کائنات چمک رہی ہے. من سیوف الہند مسلول، ہندوستان کے لوہے کی تنی ہوئی تلوار کی طرح چمکدار ہے. اب تمہارے اور میرے آقا و مولا حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوسرے مصرے پہ تصحیح فرمائی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کعب مجھے ہندوستان کے لوہے کی تنی ہوئے تلوار نہ کہے، اگر کہنا ہے تو پھر یہ کہے من سیوف اللہ مسلول، اللہ کی تلواروں میں سے ایک چمکتی ہوئی تلوار ہے. یہاں پر دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان لائے، نہ کسی مدرسے میں گئے، نہ قرآن پڑھا، نہ بخاری پڑھی، نہ مسلم پڑھی. ابھی ایمان لائے اور ابھی اعلان کر دیا کہ ان الرسول لنور، کہ بے شک اللہ کے رسول نور ہیں. نہیں کہا کہ ابھی تک میں کسی مدرسے سے پڑھ کے آؤں، ابھی ایمان لائے. علماء فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھ لو، نبی کریم کے نور کو دیکھنا ہو پہلے سینے میں نور ایمان کی شمع جلانا ہوگی. جب سینے میں نور ایمان کی شمع ہو گئی تو پھر آقا کریم علیہ السلام کے انوار ہی نظر آئیں گے، پھر آقا کریم علیہ السلام کی ذات نور ہی نظر آئے گی. محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حضرت جی وقار ہمارے درمیان عظیم محب مدینہ عاشق رسول گدائے در بطول جناب محترم المقام الحاج ڈاکٹر اسرار حسین عطاری قادری دامت برکاتہم القدسیہ باغ مصطفیٰ جھنگ سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے. آپ کو دل کی عطا گرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں. ست بسم اللہ جی آیا نا محبت سے پھر نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر. سارے بولیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تو محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اس غلام نے ابھی ایمان لایا، ظاہر کے اعتبار سے نماز تک نہیں پڑھی، لیکن بول اٹھے ان الرسول لنور. عربی گرامر سے تعلق رکھنے والے احباب اس جملے کی افادیت کو پہچانتے ہیں کہ 3 تاکیدیں لگائیں. ان حرف تاکید، جملہ اسمیہ خود محل تاکید ہے، پھر لام تاکید کا لگا کر اعلان بار بار کیا کہ لوگوں کسی مغالطے میں نہ رہنا. ان الرسول لنور، کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ کائنات پوری کو چمکانے والے نور ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس نے اب پہلے مصرے پر کوئی گفتگو نہیں فرمائی. آقا کریم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی اس پہلے مصرے کی طرف، لیکن دوسرے مصرے میں فرمایا مجھے ہندوستان کے لوہے کی تلوار مت کہو، اگر کہنا ہے تو اللہ کی تلوار کہو. تو علماء فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے اس فرمان سے یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ اگر کسی کلام میں، کسی نعت میں کوئی ایسا جملہ ہو
جو مقام رسالت کے منافی ہو، تو ہر وہ شخص جو نعت کی حقیقت سے آشنا ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ اس کی تصحیح کر دے، تاکہ آقا کی بارگاہ میں وہی جملہ پیش کیا جائے جو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ نعت کے قربوں میں ہونا چاہیے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کی محفل نعت میں کوئی آنے والا ہو یا محفل نعت میں کوئی نعت پڑھنے والا ہو تو یاد رکھ لیں، آنے والے کا تصور بھی یہ ہو کہ وہ گنبد خضرا کے سامنے بیٹھا ہے، پڑھنے والے کا تصور بھی یہ ہو کہ وہ گنبد خضرا کے مکی کے سامنے پڑھ رہا ہے۔ جب دل سے اپنے آقا کی یاد ہوگی اور بیٹھنے والے بھی سنیں گے، پھر گھر میں لوٹ کے جائیں گے تو نور ایمان کی شمع مزید اجاگر ہو جائے گی۔ تو محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے محفل پاک کا تقدس کا خیال رکھنا، یہ ہر سامع پر بھی واجب ہے، ہر قاری پر بھی واجب ہے۔ جو پڑھ رہا ہے وہ بھی سوچے کہ میری زبان سے وہ جملہ نکلے جو آقا کریم علیہ السلام کی شان کے مطابق ہو، اور سننے والے بھی اس دل کی اپنی کاسا کو، دل کے برتن کو کاسا گدائی بنا کر بیٹھے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے انوار کو لے کر جب واپس پلٹ کے جائیں تو کوئی دیکھنے والی آنکھ دیکھ کر پہچان جائے کہ کسی سخی کے دروازے سے خیرات لے کے آئے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کی ذات اقدس نے تصریح فرما دی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے زہری زمانہ میں شریف مکہ کے دور میں ایک پنجابی نعت کا شعر بھی ہے، دو کھجیاں مدینے جھول دیا۔ گنبد خضرا کے سامنے دو کھجوروں کے درخت تھے، ایک شاعر نے وہاں جا کر وہ منظر دیکھا، اس منظر کو دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ اشعار کا سانچہ دو۔ اس شاعر نے شعر لکھا، حاضر ہیں درخت یوں گنبد شاہوالا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ اب لوگوں نے بڑی واہ واہ کی، بڑی داد دی، اور یہ بات یاد رکھ لے، ہماری قوم کا بیڑا غرق اکثریت نافہم لوگوں کی واہ واہ نے کر دیا۔ کلام وہی معتبر ہے جس کو فہم والے داد دے، نافہموں کی واہ واہ نے ہماری قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس نے داد بڑی پائی، دیکھو کلام کیسا، تخیل کیسا، ندرت کیسی، قافیہ کیسا، ردیف کیسا۔ لیکن جب یہی کلام حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے سامنے آیا، آپ نے فرمایا بلاؤ اس شاعر کو۔ شاعر سامنے آیا، آپ نے فرمایا تیری کیا جرت کہ میرے آقا کے روزے کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دے، تجھے شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے؟ فوراً کانپنے لگا، ہاتھ باندھ کے التجا کی، آقا حضور والا مجھ سے تو غلطی ہو گئی، آپ ہی اصلاح فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا پہلا مصرع تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرا کیا ہے؟ حاضر ہے درخت یوں گنبد شاہوالا کے سامنے۔ آپ نے فرمایا دوسرا یہ کہو قدسی کھڑے ہوں عرش معلا کے سامنے۔ اس کو خیمہ لیلا کہنا ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کے گنبد کی توہین ہے۔ عمومی طور پہ کلام ایسے آ گئے، نہ علم نہ دیانت، اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے ایسے بیہودہ کلمات چھوڑے جاتے ہیں، یقین جانیے جن کو سن کر دل کانپتا ہے
سامعین پہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں. جس محفل سے واپس پلٹ کر نور ایمان کی شمع اجاگر ہو گئی، وہ محفل اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی. اور جس محفل سے پلٹنے کے بعد نور ایمان کی شمع پہلے سے بھی مرجھا جائے، پھر یاد رکھ لو وہ محفل اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کوئی قبولیت نہیں رکھنے والی. حضور تاجدار گوزرا علیہ رحمت کا زمانہ تھا. آپ کے زمانے میں کسی نے مدینہ طیبہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا، ہما شہر پرز خوباں و بس منم خیال ماہے، چہ کنم کے چشم بدخو نہ کند بکس نگاہے. آپ کے زمانے میں کسی شاعر نے کہا کہ پورا شہر حسینوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن میرے تصور میں تو صرف میرا اپنا نبی ہے. میں کسی اور کو دیکھوں کیوں؟ نہ کند بکس نگاہی چہ کنم کے چشمے بدخو. کیا کروں کہ یہ میری جو پوری نظر ہے یہ کسی دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتی. تو حضور تاجدار گوزرا نے فرمایا، تجھے شرم نہیں آئی جو آنکھ آقا کے دیدار میں رہتی ہے، جو آنکھ آقا کے جلووں میں رہتی ہے، اسے برا کہنے کی تجھے جرات کیسے ہوئی؟ اگر کہنا ہے تو یہ کہہ دے کہ کنن کے چشمے خج کو کہ کیا کروں، یہ جو اچھی نگاہ ہے، اچھی آنکھ ہے، یہ کسی اور کو دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا. تو میرے بھائی یاد رکھ لو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کی محفل پاک میں آنے والوں، جس محبت سے آئے ہو، اگر یہ محبت سلامت رہی اور محبت کا نتیجہ اطاعت و فرما برداری ہے، رات گئے تک جھومو، صبح کی نماز قضا ہو جائے، یاد رکھ لیں یہ رات بھر جھومنا بیکار ہو گیا. آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، الصلاۃ قرۃ عینی، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ذرا اپنے ایمان سے بتلائیں، جس امتی نے عشاء پڑھی نہیں، فجر جا کر نہیں پڑھے گا، وہ آقا کی آنکھ سے آنکھ کیسے ملائے گا؟ وہ آقا کریم علیہ السلام کا جلوہ کیسے دیکھے گا؟ تو آقا کریم علیہ السلام سے محبت صرف کانوں کے مزے تک مت رکھو، آقا کی محبت دل سے کرو اور دل میں نور ایمان کی شمع کو اجاگر کرو. اس کا عکس و پرتاؤ جب پورے بدن پہ حاوی ہوگا، پھر بدن کا ایک ایک بال اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر میں مذکور کار ہونے والا. تو اللہ وحدہ لا شریک کے حضور التجا ہے کہ مالک حقیقی آپ اور میرے سب کے قلوب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے انوار و تجلیات سے مالا مال فرمائے، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کا صحیح فیضان ہمارے قلوب تک پہنچائے، اور ہمیں بھی اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.